طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے شو میں بات چیت کا آغاز ہوگا پاکستان کی سیاسی صورتحال سے کہ عمران خان سے بلہ چھین جانے کے بعد الیکشن اور جمہوریت کا مستقبل کیا ہے۔ بھارت میں شری رام مندر کی انوگریشن کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ دنیا بھر میں اس سلسلہ میں جشن منائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم طاہر گورا کی رائے لینا چاہیں گے۔ حماس کی بدترین دہشت گردی کے 100 دنوں بعد یرغمالیوں کی رہائی کے سلسلے میں اسرائیل میں پروٹیسٹ ہوئے۔ نیز پچھلے ہفتے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ساؤتھ افریقہ کی اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کی رٹ پر دونوں طرف سے دلائل سامنے آئے۔ ان پر طاہر گورا کی رائے لیں گے اور اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو گورا صاحب، بات چیت کا آغاز کرتے ہیں عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف سے بلہ چھین جانے کی صورتحال سے۔ اس سچویشن میں پاکستان کے اندر جمہوریت اور الیکشن کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں جمہوریت کا جو مستقبل ہے وہ ابھی کچا پکا ہے، اور گزشتہ 76 برسوں میں پاکستان کے اندر جمہوریت کا ایک ماحول تو چل رہا ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں آن اینڈ آف، لیکن کوئی بھی وہاں پہ سرکار آج تک اپنا 5 سالہ ٹینیور پورا نہیں کر سکی ٹھیک طرح سے۔ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں زرداری صاحب کی ایک سرکار اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی سرکار نے کیا، مگر اس میں وزیر اعظم ایٹ لیسٹ کوئی بھی 5 سال نہیں رہا۔ تو جمہوریت دیکھیے جو ایک بہت ہی چیلنجنگ ایشو ہے، یہ مغربی دنیا کی ایجاد ہے۔ دنیا میں گورننس کا آج بھی یہ سب سے اچھا نظام سمجھا جاتا ہے، اپنی تمام تر خوبیوں خامیوں کے ساتھ۔ پاکستان میں جمہوریت بھی انجینئرڈ ہوتی ہے، الیکشن بھی انجینئرڈ ہوتے ہیں، تو صورتحال پاکستان میں کوئی اتنی آئیڈیل تو نہیں ہے دونوں حوالوں سے۔ لیکن ظاہر ہے اب انہی گیون سرکمسٹانسز میں پاکستان کے حالات رہنے ہیں۔ جہاں تک الیکشن کے مستقبل کا سوال ہے، تو جو اگلا الیکشن 8 فروری 2024 یعنی اسی سال کو ہونے جا رہا ہے، پوٹینشلی وہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس الیکشن کی راہ میں جو چیلنجز ہو سکتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ دھیرے دھیرے دور کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ہی بنائی ہوئی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کی طرف سے ہے اور ان کے لیڈروں کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف ٹھیک طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پارٹیسپیٹ کریں بھی، لیکن ان کی کوئی شناخت بھی نہ بنے، اسی لیے ان سے ان کا انتخابی نشان جو ہے بلہ وہ چھین لیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ پارٹی اس میں انڈیپینڈنٹ طور سے الیکشن لڑ سکے گی، یعنی اس کے امیدوار، اور ان کا کوئی ایک انتخابی نشان نہیں ہے، کئی انتخابی نشان ان کو مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی چیلنجنگ ہے سچویشن، اور یہ جو سچویشن ہے یہ ظاہر ہے پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، لیکن اس کے ذمہ دار صرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہی نہیں ہیں، وہاں کے پولیٹیکل پلیئرز بھی ہیں۔ اور پہلے ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ بھئی یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہی کام وہاں پہ جمہوریت کے لیے خراب کرتی ہے، وہ تو کرتی ہی ہے، لیکن یہ جو پاکستان میں پاور سٹرگل، پاور ہنگر کا ایک معاملہ ہے، جو پاور ہنگری کہنا چاہیے مجھے، جو معاملہ ہے اس میں انفارچونیٹلی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی برابر کے ذمہ دار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ یہ پاکستان میں جمہوریت کے فیوچر پہ ایک بڑا کویسچن ہمیشہ جو لگتا ہے اس میں سبھی وہاں کے ذمہ وار ہیں۔ آپ کی تمام تر گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، آپ کی اجازت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ پولیٹیکل پروسیس، ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس بہت زیادہ اویئرنیس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پاکستان میں ہمیشہ ایکسپیریمنٹس ہی ہوتے رہے، تو کیا اس نئی صورتحال کو بھی کیا آپ ایک پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کرنا چاہیں گے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک کیوٹک سچویشن کے اندر ایک قدم ہے؟ یہ بس کیوٹک سچویشن کی طرف ایک قدم ہے، اس میں کوئی ایکسپیریمنٹ والا معاملہ نہیں ہے۔ ایکسپیریمنٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایوالو کرنا چاہ رہے ہو۔
ایوالو تو وہاں کا نظام نہ کرنا چاہتا ہے، نہ اس کی کوئی ایسی خواہش ہے، تو وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے. ایکسپیریمنٹ وہ دوسرے لیول پہ کرتے ہیں، جیسے عمران خان کا ایکسپیریمنٹ کر لیا، پروجیکٹ عمران خان کر لیا، یا ایک زمانے میں جب نواز شریف کو لائے تھے شروع میں 1990 کی بات کر رہا ہوں، تو تب وہ ہم ایکسپیریمنٹ کہہ سکتے تھے، لیکن وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا وہ. لیکن عمران خان کی صورت میں ایکسپیریمنٹ کیا، وہ ناکام ہوا. وہ ایکسپیریمنٹ ایوالو کرنے کی خاطر نہیں تھا، پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر تھا، تو وہ بہرحال وہ بھی ناکام ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں، اور یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے، جہاں پر بھی جمہوریت کے نام پہ یہ الیکشن ہوتے ہیں، اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، جن کے اندر جمہوری مزاج نہیں ہے، جن ملکوں میں ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈس نہیں ہیں، وہاں پہ ان کے ہاں ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈس پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، مغرب کی یہ خواہش ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بری خواہش بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ یہ ڈیموکریسی کی کوشش نہ ہو تو وہ ویسے ہی ملک جو ہیں وہ اتنے کیوٹک ہو جائیں گے، اتنے وہاں پہ جو افراتفری کی صورتحال ہوگی کہ وہ ویسے ہی برباد ہو جائیں گے. اب دیکھیے جیسے مڈل ایسٹ ہے، اب وہاں پہ جمہوریت کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، وہاں پہ ایک خاص نظام ہے، لیکن ایک گورننس ہے جو چلتی رہتی ہے، گڈ گورننس ہے. وہاں پہ اگر جمہوریت کی کوشش ہوئی تو وہ نظام کافی خراب ہو جائیں گے، گورننس تباہ ہو جائے گی. چائنا کی صورتحال ہے، چائنا میں کمیونزم نظام ہے، اگر وہاں پہ جمہوریت کے تجربے ہوئے تو آئی ڈونٹ نو وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. مگر چائنا میں پھر کوئی چانس ہے، اس لیے کہ چائنا میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہاں پہ جو ایک کنگڈم شپ کا رویہ ہے وہ نہیں ہے. اب دیکھیے چائنیز کمیونسٹ پارٹی ایک ڈکٹیٹوریل پارٹی ہے، مگر ایک کنگڈم شپ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ کسی ایک آدمی کی ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے، ایک پارٹی کی ڈکٹیٹوریل شپ ہے. اب میں اس میں تھوڑی سی بات مکمل کرتا ہوں. اب چائنیز نظام میں جیسے اس پارٹی کی ڈکٹیٹوریل شپ میں جیسے آج کل صدر زی ہیں، ان کی ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یعنی اس اکیلے شخص کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اس میں ایک ٹیم شامل ہے. اب جیسے رشیا میں ولادیمیر پوتن اکیلے کی ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن چائنا میں ایک پورا وہ پولٹ بیورو ہے. تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کے بعد پاکستان کے کئی نامی گرامی جرنلسٹوں نے سپریم کورٹ پاکستان پر کڑی تنقید کی ہے. آپ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں، جو کہ ایک نیچرل فنومنا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں تحریک انصاف کے خلاف فیصلے پہ بات کروں، آپ نے جو اس سے پہلے ایک سوال کو یا ایک کمنٹ کو جوڑا تھا، میں اس پہ ضرور بات کروں گا. دیکھیے جو مغربی دنیا سے جمہوریت نکلی تو یہ ایک ریلیٹیولی اچھا نظام ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، پولرائزیشن بھی ہے، جمہوریت کے مسائل بھی ہیں. مگر یہاں پہ ورنہ یا تو وہ منارکی ہوتی، مطلب کوئی بادشاہ ہوتا. اب وہ بادشاہوں کا زمانہ کم از کم مغربی دنیا میں نہیں رہا. یہاں پہ افراد اتنے طاقتور ہیں، لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ یہ نظام چل رہا ہے. لیکن جہاں یہ نظام نہیں چل رہا وہاں پہ کچا پکا چل رہا ہے، اور امید ہے کہ وہاں پہ بھی یہ کچا پکا چلتا ہوا ٹھیک ہو جائے گا. بھارت کی مثال ہے، مثال کے طور بھارت 47 میں آزاد ہوا. بھارت ایک پرانی سویلائزیشن ہے، لیکن بھارت نے اس نظام کو بڑی تقویت دی اور اس کو آگے چلایا، اور اتنا بھرپور طریقے سے بھارت میں جمہوری نظام ہے کہ وہ مغرب سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے. ہاں یہ اس پہ آپ کی کمنٹری پہ میرا کمنٹ تھا. اب میں آتا ہوں تحریک انصاف کے خلاف جو پاکستان سپریم کورٹ نے جو ان کے بلہ کے حوالے سے جو دیا فیصلہ، اس پہ کئی نامی گرامی جرنلسٹ کڑی تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے پاکستان ہو یا ایون ہمارا ساؤتھ ایشیا ہو، ہم وہاں پہ ذرا ایموشنل لوگ ہیں. اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے جمہوریت کے نام پہ کہ جی جہاں پہ قانون کی بھی بالادستی کی ہم نے بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ چلیے کوئی بات نہیں، تھوڑی سی گنجائش دے دیتے، تحریک انصاف کو موقع دیتے، الیکشن کا مزہ نہیں آئے گا. تو وہ الیکشن کو مزے سے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کرکٹ میچ ہے.
تو ٹھیک ہے، اب دنیا میں الیکشن کرکٹ میچ بن چکا ہوا ہے یا کوئی بھی سپورٹس بن چکی ہوئی ہے، لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے، جو ہم کینیڈا سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، جو میں نے بڑے غور سے دونوں طرف کے جو وکلاء ہیں، پی ٹی آئی اور سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے، انہوں نے جو دلائل دیے، اور خود جو پاکستان کا 3 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ تھا، اس نے جو باتیں کی، وہ سننے کے بعد میں کنونس ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غلط فیصلہ نہیں ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے ایشوز تھے، اب وہاں پہ جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرا پارٹی الیکشنز کے ایشوز تو بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسری پارٹیاں کاسمیٹک طریقے سے چیزوں کو مینج کر لیتی ہیں۔ انہوں نے طریقے انصاف نے کاسمیٹک طریقے سے مینج نہیں کیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اب یہ ایک تاثر ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی، وہاں کا نظام بھی چاہتا تھا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کمزور طریقے سے یا مطلب اپنی پارٹی کی شناخت کھو دینے کے بعد الیکشن میں حصہ لے، تو انہوں نے الیکشن میں اسی لیے حصہ ان کا ڈالنے کے لیے یہ والی انوائرمنٹ بنائی۔ یہ بات بھی غلط نہیں ہے ان جرنلسٹوں کی، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، ہم نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جیسے بنگلہ دیش میں ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا تو وہاں کی اپوزیشن نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ غلط تھا، بائیکاٹ درست تھا، وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن یہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف والے ریکارڈ کرا سکتے تھے، اور یہ ایک بہتر کام ہوتا، بجائے یہ کہ وہ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی پاکستان کی آرمی سے بھیک مانگنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور جمہوریت کے نام پہ پاکستان جیسے ملکوں میں اپرچونزم بھی بہت ہوتی ہے۔ صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اب وہاں پہ ایک حلقے میں تحریک انصاف کے 3 4 5 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں۔ اب تحریک انصاف کا وجود نہیں رہا الیکشن میں، کیونکہ ان کا سمبل نہیں ہے تو ان کا وجود نہیں ہے۔ اب وہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جو سبھی تحریک انصاف کی طرف سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اگر جو جیتیں گے تحریک انصاف کی طرف سے وہ آزاد ہوں گے تو ان کے پاس گنجائش ہوگی کہ وہ فلور کراسنگ بھی کر سکیں گے، بلکہ فلور کراسنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ سکیں گے ہم تو آزاد ہیں، کسی بھی پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ مکمل اپرچونسٹ ہیں، یا پھر پارٹی یہ خود بھی چاہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ بگاڑیں، سسٹم کے ساتھ نہ بگاڑیں، ہم نے پہلے ہی بہت بگاڑ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ یہ الیکشن اگر ہو گئے، جو کہ مجھے لگتا ہے ہو ہی جائیں گے 8 فروری کو، تو اس کے بعد جو ہے پھر شاید تحریک انصاف کی کوئی ریپیئر ہوگی تعلقات کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس سے پہلے ریپیئرمنٹ ممکن نہیں نظر آتی۔ خیر چلیے اب آتے ہیں بھارت کی طرف۔ بھارت میں شری رام مندر کی اناگریشن کی تیاریاں زوروں پر ہیں، دنیا بھر کے اندر اس سلسلہ میں جشن منائے جا رہے ہیں، مگر بھارت کی اپوزیشن نے اناگریشن کی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بچکانہ فیصلہ ہے، احمقانہ فیصلہ ہے۔ بھارت کی یہ جو اپوزیشن اس میں شرکت نہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، خاص طور پر کانگریس کا یہ کہنا، دیکھیے یہ اس لیے کہ جب بابری مسجد کو ڈھایا گیا تھا غالباً 1992 میں، اس وقت کانگریس کی سرکار تھی۔ ابھی جب یہ کچھ سال پہلے فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ انڈیا کا رام مندر بنانے کے حوالے سے، تب بھی کانگریس سرکار نے اس فیصلے کو مانا تھا۔ اب جب وہ اس اناگریشن میں شرکت نہیں کر رہے اس بنیاد پر کہ بی جے پی کی سرکار ہے، تو یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، خاص طور پر کانگریس والے، کیونکہ وہاں پہ جو ماحول ہے وہ ریلیجیسلی اتنا چارج ہے۔ شری رام مندر کے بننے کا جو ایک ولولہ ہے، جو ایک جوش و جذبہ ہے، وہ اس کا یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں اس اناگریشن میں، جس میں ان کو شرکت کی دعوت بھارت کی بی جے پی کی سرکار کی طرف سے تھی اور ملی، وہ جو اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، وہ عوام کو بتا رہے ہیں
کہ بھئی ہم آپ کے اس عقیدت والے جوش و جذبہ ولولہ کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ اپنے ووٹ خود ہی کاٹ رہے ہیں. اسی سال الیکشن ہے. تو یہ جو اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کی طرف سے انوگریشن میں حصہ نہ لینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ جمہوری سے زیادہ بچگانہ فیصلہ ہے. چلیے اب ہم تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ اس سلسلے میں گریٹر ٹورانٹو ایریا میں بہت ساری تقریبات ہو رہی ہیں، جوش و جذبہ ہے، کلچرل فلسفیکل انہیریٹنس کی بات ہے. تو گریٹر ٹورانٹو ایریا میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، رام مندر کی انوگریشن کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری تقریبات گریٹر ٹورانٹو ایریا میں ہو رہی ہیں. یہاں پہ میں ایک میسج بھی شیئر کروں گا اپنے ویورز کے ساتھ. لکشمی نارائن مندر میں ایک بڑی تقریب ہو رہی ہے، اور بھی مندروں میں تقریب ہو رہی ہے. میرا خیال ہے سبھی مندروں میں، گریٹر ٹورانٹو ایریا کے سبھی مندروں میں تقریبات ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہاں پہ بھارتی ہندو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی بہت سارے کام کر رہی ہیں. ہندو فورم کینیڈا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بل بورڈ لگوائیں گے جی ٹی اے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پیغام کو وہ آگے پھیلائیں گے. تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یہ صرف گریٹر ٹورانٹو ایریا میں نہیں، پورے کینیڈا میں، پورے نارتھ امریکہ میں، پوری دنیا میں، گلوبل جہاں جہاں بھی بھارتی بستے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. صرف اس میں بھارتی ہندوؤں کا معاملہ ہی نہیں ہے، سکھ کمیونٹی بھی، ایون بھارتی کیا مطلب ایون بنگلہ دیش پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ مسلمان بھی ایسے جو سینسیبل ہیں وہ بھی اس کو بہت سراہ رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جموں کشمیر کی ایک بچی کا، جس میں اس نے رام بھجن کو گایا ہے پہاڑی لینگویج میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بہت بڑی خبر ہے. یہ بڑی خبر صرف بھارتیوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا اس رام مندر کی انوگریشن کے موقع پر رام لیلا کی جو اسپرٹ ہے اس کو محسوس کر رہی ہے. یہ خبر پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا کے ٹیلی ویژن چینلز اس خبر کو ابھی سے چلانا شروع ہو چکے ہیں، جبکہ رام مندر کی انوگریشن اگلے ہفتے ہے. اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا ہے کہ 22 جنوری کو جب رام مندر کی انوگریشن ہوگی تو انہوں نے کہا ہے کہ 22 جنوری کو پلیز آپ نہ آئیے ایودھیا، اور اس کے بعد آئیے، کیونکہ اس دن ڈگنیٹریز کو 6000 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. چھوٹا سا شہر ہے، اور شری رام کی وجہ سے اور شری رام مندر کی وجہ سے اس شہر کی کایا ہی پلٹ گئی ہے. جنم بھومی تھی لارڈ رام کی ایودھیا، اور جس شہر سے آپ کا اور میرا تعلق ہے لاہور، وہ بھی ان کا بنایا ہوا شہر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شبھ گھڑی ہے، اور اس شبھ گھڑی کا صرف تعلق 22 جنوری سے نہیں ہے، وہ کئی ہفتوں سے شروع ہو چکی ہے. میں تو یہ کہوں گا جب سے سپریم کورٹ آف انڈیا نے رام مندر بننے کا ورڈکٹ دیا تھا تب سے ہی جشن کا سماں شروع ہو گیا تھا. اور اس انوگریشن کو دیکھنے کے لیے لائیو اور اس کی جو پارٹیسپیشن ہے اس میں لوگوں کی صرف کینیڈا امریکہ سے نہیں، خود بھارت کے تمام شہروں سے 22 جنوری کو ہوگی. اور یہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل مومنٹ ہے انڈیا کے لیے، بہت ہسٹورک مومنٹ ہے. اور آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں سالوں میں یہ ہسٹورک مومنٹ نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ شری لارڈ رام مندر کے بن جانے سے جو برکتیں ہیں بھارت پورے میں وہ محسوس کی جائیں گی. جے شری رام. ہمارے سناتنیوں کے لیے بڑا ہی ہرش کا وشے ہے کہ 22 جنوری کو ہمارے بھارت ورش کے پنیہ بھومی ایودھیا میں رام للا کا بھویہ پران پرتشٹھا مہوتسو ہونے جا رہا ہے. اسی انترگت ہمارے لکشمی نارائن مندر اسکاربرو وان مارننگ ویو ٹریل میں بڑے بھویہ روپ میں 2 دیوسیہ اتسو منانے جا رہے ہیں. 21 جنوری صبح 11:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک رام نام سنکیرتن، اور 22 جنوری شام کو 6 بجے سے 8 بجے تک مندر کے آچاریہ گنوں کے دوارا رام للا کا بھویہ ابھیشیک ایوم وبھن دھارمک کاریکرموں کے ساتھ اس مہان اتسو کو منا رہے ہیں. آپ سبھی
उक्त उत्सव में आमंत्रित हैं। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। चलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ उड़ी कश्मीर से। मड़ी चौखट टुरका आज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, भरा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। वस्सलाम। चलिए, पिछले हफ्ते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर साउथ अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड की रिट पर दोनों तरफ से दलाइल सामने आए। आपने भी दोनों तरफ के दलाइल सुने। आप इस हवाले से क्या तबसरा करेंगे, हमारे नाज़रीन के साथ क्या शेयर करेंगे? देखिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चल रहा है इवेंट। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये एक मुकदमा दायर किया है कि जी इजराइल जीनोसाइड का मुर्तकब है। जिस तरह गज़ा में जंग जारी है, अब 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग जीनोसाइड का शोर मचा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें ख़ास तौर पर रेफरेंस दूंगा हमारे अपने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की एक स्टेटमेंट के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैं। वो जो फ़लस्तीनी मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं या अरब मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं या मुस्लिम कम्यूनिटीज़ या दूसरी एथनिक कम्यूनिटीज़ के लिए बड़े हमदर्द होते हैं और उनका पॉलिटिकल वोट बैंक भी काफ़ी है उनके साथ। तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि मैं उसकी तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अब ये उनके बयान है, उनका बयान है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने मुकदमा दायर किया इसराइल के ख़िलाफ़ जीनोसाइड का, उन्होंने कहा मैं इस बात से मुतफ़िक नहीं हूँ। ये अगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जैसा जो बहुत लेफ़्ट लीन्ड प्राइम मिनिस्टर है, जो बड़ा हमदर्द है तमाम कम्युनिटीज़ का, अगर वो ये बात करता है तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें जीनोसाइड की डेफिनेशन देखना होगी। क्योंकि उसके बाद फिर कनाडा के ग्लोबल अफेयर डिपार्टमेंट ने भी और जो हमारी मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की मलिनी ने भी कहा कि भाई ये जीनोसाइड की डेफिनेशन में नहीं आता जो ये साउथ अफ्रीका कह रहा है। मैं इनसे टोटली मुतफ़िक हूँ, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की इस बात से भी और जो हमारा ग्लोबल अफेयर का डिपार्टमेंट है उनसे भी। इसलिए कि अगर ये इतना लेफ़्ट लीन लिबरल सरकार का मौक़िफ़ है तो मतलब ये कोई राइट विंग की पार्टी तो नहीं है कोट ऑन कोट। ठीक है, हमारी कंजर्वेटिव पार्टी जो इतनी राइट विंग की नहीं है फ्रैंकली, वो भी बड़ी सेंटर लेफ़्ट के करीब ही है। तो उन्होंने तो खैर आउट रिजेक्टली कहा। अब मैं उससे भी इतफाक़ करता हूँ जो पियर पोलिवर ने कहा कंजर्वेटिव पार्टी ने। उन्होंने कहा कि भाई ये जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने मुकदमा किया, इसमें इस बात का तो कोई ख़ास चर्चा ही नहीं किया कि जो हमास ने सेवेजरी की थी 7 अक्टूबर को, जिस खौफनाक तरह की टेररिज्म की थी, वो जो है वो काबिले कबूल है। यानी साउथ अफ्रीका ने तो इस तरह ही मुकदमा पेश किया कि जैसे वो काबिल कबूल है। तो वो ठीक कहा पियर पोलिवर ने कि वो बहुत मतलब गलत था। अब देखिए ये एक जंग है बुनियादी तौर पर जो हमास ने शुरू की। अब ये जो मतलब हमास के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो सपोर्टर्स हैं वो यही कहते फिर रहे हैं कि जी ये फ़लस्तीनी गरीब मर रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं, मासूम मर रहे हैं, दुख की बात है, बच्चे भी उसमें मर रहे हैं। फिर वो नंबर सामने लाते हैं, ओके जी ये तो सिर्फ 1200-1300 लोग मारे गए इजराइलियों के, इनके तो कुछ 24,000-25,000 मारे गए हैं, तो ये कोई मसला ही नहीं है जो इजराइल पे हुआ था। नो, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो जो 1200 लोग मारे थे हमास ने, जिस अंदाज के साथ मारे थे, ये जंग हमास ने शुरू की है। और हमास बदकिस्मती से ये मानना पड़ेगा गज़ा से अलग नहीं है। अब ये जो नंबर मरने के आ रहे हैं फ़लस्तीनियों के गज़ा में, वो नंबर कौन इशू करता है? वो हमास की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इशू कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट फ्रीक है उसमें। अच्छा, ये जितने प्रोटेस्ट निकालने वाले लोग हैं ना, एंटी इसराइल, जहाँ कनाडा में भी निकल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड निकल रहे हैं, ये हमास की कोई बात नहीं कर रहा। मुझे जिस पे अफसोस होता है,
بھئی اپنے پروٹیسٹ میں آپ اسرائیل کے خلاف لے کے جاتے ہو تو آپ کوئی حماس کے خلاف بھی ایک بینر لے کے چلے جاؤ، وہ کوئی نہیں لے کے جا رہا. اچھا اس کا مطلب یہ، اچھا پھر ان سے جب میں پوچھتا ہوں نا ان لوگوں سے، ہمارے بھی کئی دوست ہیں ان میں، وہ کہتے ہیں نو اصل میں حماس نے تو غلط کیا ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ فلسطین پہ یہ جینوسائڈ کر رہا ہے. بھئی یہ جینوسائڈ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. قابل افسوس ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جنگ کسی صورت بھی اپریشیٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ جنگ حماس نے مسلط کی ہے اور حماس غزہ کے ساتھ ایفیلیٹ ہے اور یہ فلسطینیوں کا غزہ میں پولیٹیکل آرم ہے، انفارچونیٹلی ہے. اب اس حقیقت کو مانیں، یہ جنگ ہے، یہ جینوسائڈ نہیں ہے. بہت فرق ہے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا، تھینکس ٹو پرائم منسٹر ٹروڈو، ایٹ لیسٹ انہوں نے اس ریئلٹی کو ریکگنائز کیا، اور وہ کبھی بھی ریکگنائز نہ کرتے اگر یہ ریئلٹی نہ ہوتی. آپ نے بہت اچھا کہا کہ یہ جنگ ہے. پہلے تو اس کو ڈیفائن کر لیجئے کہ یہ جنگ ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں کیجولیٹیز ہوتی ہیں، عام لوگ مرتے ہیں، کیونکہ ہاں یہ بہت جنگ نہیں ہونی چاہیے، روکیں جنگ کو روکیں. جی اس پہ بات ہونی چاہیے کہ بھئی کوئی سلوشن ٹیبل پہ آئے، کوئی اس کا بجائے اس کے کہ اتنی کیجولیٹیز آئی ہیں، اتنی یہ ہو گیا وہ گیا. ظاہر ہے سب سے زیادہ نقصان جنگ میں عام انسان کا ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں. اور یہ افسوسناک ساری دنیا کا کنسنسس ہے کہ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، لیکن اس کا کوئی سلوشن نکالنا ہوگا آن دا ٹیبل. چلیے اب حماس کی بدترین دہشت گردی کے 100 دنوں بعد یرغمالیوں کی رہائی کے سلسلہ میں اسرائیل میں پروٹیسٹ ہوئے. یرغمالیوں کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں کی صورتحال پر کیا؟ پھر وہی بات آ گئی، یہ وہی سوال ہے اسی سوال سے جڑا ہوا جس کا آپ کچھ جواب دے چکے ہیں، کچھ پلیز اور مزید اس پہ کیجئے بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جو میں بات کر رہا تھا میں اس کو کنٹینیو کروں گا تھوڑا سا. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، پروٹیسٹ کرنے والے اینٹی اسرائیل لوگ بھی جو کئی طرح کی رائے رکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی اچھا پھر وہ کم از کم جنگ روک دی جائے. اسرائیل نے تو کہا ہے ہم جنگ روکنے کو تیار ہیں، شرط ایک ہے کہ وہ یرغمالی جو ابھی بھی ان کے پاس ہیں 100 کے قریب وہ واپس کیے جائیں. اب وہ اسرائیل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یرغمالی واپس دیں، پھر ہم سیز فائر کر سکتے ہیں، پھر اس پہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی بیچ میں بیٹھے پھر بات کریں گے. اب وہ یرغمالی جو ہیں یہ حماس والے یا اسلامی جہاد والے انہوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، یعنی اتنے وہ سیوج ہیں، اتنے کہ وہ بڑے دہشت گرد ہیں کہ وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بلکہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے جتنے فلسطینی مرتے ہیں وہ ان کی جو پولیٹیکل سکورنگ ہے یہ حماس کی اور ان جہادیوں کی وہ اتنی آگے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا، یہ مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا میں ہمارے حق میں ہی بات ہو رہی ہے. اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ حماس کی اس ٹیررزم کے بعد، میں آپ کو بتاؤں، آپ اور میں ہم نے بھی کافی سفر کیا 7 اکتوبر کے بعد، یورپ گئے، مڈل ایسٹ گئے، امریکہ بھی ہمارا ایکسپوجر رہا اس دوران. اب جو عام آدمی ہے ایٹ لیسٹ ویسٹرن ورلڈ کا، جو خاموش آدمی ہے، اس کو نفرت ہو گئی ہے جہادیوں سے اور حماس سے. وہ بولتا نہیں ہے. میں اپنے ہمسایوں کو دیکھتا ہوں کینیڈا میں، چونکہ ہم ایسے نیبرہڈ میں رہتے ہیں جہاں پہ مین اسٹریم کوٹ ان کوٹ وائٹ رہتے ہیں. اب کوئی این ڈی پی ٹائپ یا لیفٹ ٹائپ کوئی 4 6 8 10 ہر محلے سے آپ کو شاید مل جائیں وائٹ لوگ بھی جو اسرائیل کے خلاف ہوں کسی وجہ سے، مگر جو میجورٹی آف سائلنٹ مین اسٹریم پیپل کے وہ اب شدید نفرت کرتے ہیں اسلامک جہادی آئیڈیالوجی سے. یہ بات میری بات کو یہ لوگ نوٹ کر لیں جو اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی اب شدید نفرت یہ حماس، اسلامک آئیڈیالوجی والے اور یہ جو جہادی ہیں ان کے خلاف بڑھ رہی ہے عوام کے اندر، ویسٹرن ورلڈ کی عوام کے اندر. یورپ میں نے محسوس کیا. اچھا اب یہ ہے کہ اب کیا پھر وہی کھیل ہے. 100 دن گزرے ہیں، یرغمالی ابھی بھی ان کے پاس ہیں اور یہ پروٹیسٹ بڑھا رہے ہیں. اب ان کا جو پروٹیسٹرز کا جو اینٹی اسرائیل ہیں ان کا یہ ہے کہ بھئی آپ 100 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو 28,000 مارے جا چکے ہیں فلسطینی. آپ 1200 لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو حماس نے مارے تھے، تو یہاں تو 28,000 مارے جا چکے. اب وہ یعنی جسٹیفائی کر رہے ہیں جو حماس نے کیا تھا، جو ابھی بھی حماس کر رہا ہے.
میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے، یہ کسی صورت جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو 28,000 لوگ مرے ہیں وہ بھی حماس کی حرکت کی وجہ سے مرے ہیں۔ اسرائیل اس میں ریسپانسیبل بنیادی طور پر پرائمریلی نہیں ہے، وہ حماس نے دہشت گردی اور بدترین نوعیت کی سیویجری دکھائی، جس کے نتیجہ میں اسرائیل کا اتنا ہیوی ریسپانس آیا۔ اور ابھی بھی چونکہ ظاہرہ پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے، اسرائیل کی جو سرکار ہے نتن یاہو کی، اس پہ بھی بہت سارے پریشر ہیں، اب ان پہ بہت پریشر ہے، اب اسرائیل میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ بھئی آپ کوئی ایسی پالیسی لے کر آئیں، ہم ہمارے 100 لوگ چھڑوائیں۔ اچھا اب پھر مطلب ایک عجیب و غریب مینٹیلٹی ہے ان اسلامی گروپوں کے اندر بھی، بھئی آپ اپنے 100 لوگوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں، ہمارے تو 25,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یار اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرس، اٹس اباؤٹ the mindset, is about the act. And not only mindset and act and all that, we have to see that why we are comparing the deaths. Like we are not giving the importance to the fact that people are dying, regardless کتنے نمبر میں کس کے کون مارے جا رہے ہیں، جس کے بھی مارے جا رہے ہیں، it's a human crisis. پھر یہ ہے نا کہ یہ جو اگر میں انہی کے زبان میں ان سے بات کرنا چاہوں، اگر ہزاروں لوگ مر رہے ہیں فلسطینی، تو انہی 1200 جو بیچارے اسرائیلی بچے، بچیاں، بوڑھے، بے قصور لوگ تھے، جس بربریت کے ساتھ ان وحشیوں نے، حماس وحشیوں نے مارا، اس کے نتیجے میں یہ 28,000 بندے مرے ہیں نا۔ اگر یہ نمبرز کی بات ہے تو دے آر ریسپانسیبل۔ اچھا اب یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہونا جب تک پہلے ان کو وہ جو ہیں جتنے بھی یرغمالی ان کے پاس ہیں وہ چھوڑنے ہوں گے، اور پھر شاید دنیا بیچ میں بیٹھے گی۔ جب تک یہ نہیں چھوڑتے دنیا بیچ میں نہیں بیٹھے گی۔ چلیے اب ریڈ سی کی طرف آتے ہیں۔ ریڈ سی کے اندر ہوتی بھی حملے کر رہے ہیں اور ہوتیوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اگین اس سے ریلیٹڈ سچویشن۔ ریڈ سی کی صورتحال کتنی تشویشناک ہے، کیونکہ بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ بہت انٹرپٹ کر رہی ہے لوگوں کے جو سی پورٹس کے جو چل رہا تھا بزنس جو ہے، اس کی وجہ سے صورتحال خراب ہے۔ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ بھی جو ہوتی ہیں انہوں نے بھی فلسطین جنگ کی آڑ میں یہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی بھارت کے جے شنکر جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایران کا بھی دورہ کیا، کیونکہ یمن کے ہوتی جو ہیں وہ ایران کی بات سنتے ہیں۔ ایران ابھی تک یہ اسرائیل، حماس یا ہوتی معاملے میں ابھی تک صرف زبانی کلامی بات کر رہا ہے، ابھی تک اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، یہ ایسے ایویڈنسز نہیں ہیں ہمارے پاس۔ میرا نہیں خیال وہ ہم کوئی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہو، چونکہ ایران کو بھی پبلک کنزمپشن کے لیے وہ پرانا ہوتیوں کا حامی رہا ہے، آج بھی حامی ہے، مگر چونکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی وہ میز پہ بیٹھ چکا ہے اور انٹرنیشنل بھی ایران پہ بہت سارے دباؤ ہیں، تو ایران پریکٹیکلی پرہیپس کوئی مدد نہیں کر رہا۔ تو لیکن ہوتی جو ہیں وہ میں نے کئی بار کہا ہے اسی ٹاک شو میں کہ ہوتی اس سارے اس منظرنامے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے وجود کو منوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی محلے کے بدماش ہیں، تو ہوتی یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس سارے معاملے میں ظاہر ہے ریڈ سی ایک پیسج ہے جہاں سے دنیا کی ٹریڈ کا کوئی کافی امپورٹنٹ پرسنٹیج ہوتا ہے، میرا خیال ہے 12 سے شاید 15% وہاں سے ہوتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، اور اس میں بھارت بہت افیکٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ بھارت کی جو گڈز ہیں وہاں سے ریڈ سی سے ہوتی ہوئی یورپ جاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے یورپ سے آکے امریکہ، کینیڈا آتی ہیں، تو بھارت کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جو شپنگ کمپنیز ہیں ان کے ٹیرف بڑھ چکے ہیں، انشورنس کمپنیز جو ہیں ان کے ٹیرف بڑھ چکے ہیں، کئی جہازوں پہ حملہ ہو چکا ہے، ہوتی کئی حملے کر چکے ہیں، ہوتیوں پر بھی میرا خیال ہے 2 بڑے حملے امریکیوں نے اور برطانویوں نے مل کے کیے ہیں، اور ان میں کئی ہوتی مارے بھی جا چکے ہیں۔ اب ایران اس ساری صورتحال میں، بے شک ایران فیسیلیٹیٹ نہ کر رہا ہوتیوں کو، مگر ایران اس پوزیشن میں ہے کہ ہوتیوں کو روک سکتا ہے۔
تو میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر ایران جو گئے ہیں ان کے بہت اچھے مراسم ہیں بھارت کے ایران کے ساتھ، تو وہ ایران کو یہی کہنے گئے ہیں، بلکہ ایک ریسنٹ ایک ویڈیو بھی آیا جس میں انہوں نے ٹیررزم کو بہت کنڈیم کیا ہے جے شنکر صاحب نے. تو اب یہ بڑا چیلنجنگ معاملہ ہے. یہ پورے انٹرنیشنل ٹریڈ کو متاثر کر رہا ہاں ہے بالکل کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی جڑے ہوئے رستے کے وہ سارے پرابلمز ہیں، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی، اور سپلائی بہت سلو ہو جائے گی، کنیکٹیوٹی بہت سلو ہو جائے گی. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے. مطلب یہ آف کورس خطرناک ہے، چیلنجنگ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوتی ایران کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یا ایون ایران ہوتیوں سے بات کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایران کوئی بیک ڈور بات کرے گا، سامنے نظر آنے کی حد تک ایران مختلف بات کرے گا، مگر بیک ڈور ڈفرینٹ بات ہو. چلیے، آج کا بلا تکلف شو ہمارے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے بلا تکلف تبصروں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پے پال، پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.